اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الا انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. Listen, no doubt, upon the friends of Allah, there is neither any fear nor any grief. The friends of Allah are only. کہ بے شک جو اللہ کے ولی ہیں نہ ہی ان کو کوئی خوف ہے نہ ہی ان کو کوئی ڈر ہے. ہمارے یہاں لوگوں کے ذہنوں میں جب سے جدت آئی ہے کچھ ایسے چیزیں تھیں جن کا ماننا ضروری تھا، لوگوں نے ان کا بھی انکار کرنا شروع کر دیا ہے. قرآن کریم نے بہت ساری جگہوں میں اللہ رب العزت کے نیک ولی کا ذکر کیا ہے. اگر دنیا میں کوئی بندہ ٹھیک ہی نہیں ہے تو اللہ کے ولی کہاں گئے جن کا ذکر اللہ رب العزت قرآن کریم میں کر رہا ہے؟ یہ کون ہے جن کو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ ان کو نہ ہی کوئی خوف ہوگا نہ ہی کوئی ڈر ہوگا؟ یہ کون ہے جن کو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. O believers, fear Allah and be with the truthful ones. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اگر دنیا میں کوئی اللہ کا ولی نہیں ہوتا تو اللہ رب العزت قرآن کریم میں ذکر نہیں کرتا. ہم لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی عقل کے دائرے میں بڑی بڑی چیزیں سما کے رکھنا چاہتے ہیں. اس امت میں اللہ رب العزت نے جو کمال دیا ہے ان کمال میں ایک کمال یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اللہ کے ولیوں کو اس امت میں پیدا کیا ہے، اور اس امت میں اللہ کے نیک ولی ہمیشہ موجود رہیں گے. یہ بات آپ اپنے ذہن پہ محفوظ کر لیں، اسے یاد کر لیں. یہ الگ بات ہے کہ پروفیسر کا بیٹا بھی کئی دفعہ ان پڑھ رہ جاتا ہے، ڈاکٹر کا بیٹا بھی جاہل رہ جاتا ہے، ایک حافظ قاری مولانا کا بھی بیٹا جاہل رہ جاتا ہے. یہ بات الگ ہے. اور بہت سارے مقامات پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ پروفیسر کے بیٹے پروفیسر ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر کے بیٹے ڈاکٹر ہو جاتے ہیں، حافظ قاری مولانا کے بیٹے بھی حافظ قاری مولانا بن جاتے ہیں. اسی لیے کہ وہ لوگ چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں پاتے ہیں. جو ان کی چیزوں کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے وہ کامیاب بن جاتا ہے. یاد رکھیں کہ اللہ کے ولی ہمیشہ تھے اور ہمیشہ رہیں گے. دین کو کسی بندے کی ضرورت نہیں ہے، دین کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے بندوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. دین کے چمن میں کوئی جڑی بوٹی آ جائے تو بندے ہی اس کو کاٹتے ہیں. دین کی چمن کی حفاظت بندے ہی کرتے ہیں، دین کی بیج بندے ہی لگاتے ہیں اور بندے ہی اس فصل کو کاٹتے ہیں. یہ تمام ڈیوٹی اللہ رب العزت کے بندے ہی کرتے ہیں. یہ حقیقت بات ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کیا جا سکتا ہے. حضرت غوث پاک جیلانی سرکار شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالی عنہ، غوث اعظم درمیان اولیاء کیوں محمد درمیان انبیاء. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ولیوں میں وہی مقام ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انبیاء اکرام میں مقام ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے بڑے کرامات سے نوازا، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ اپنی امی کے طرف سے حسینی ہیں اور اپنے والد کے طرف سے حسنی سید ہیں. آپ کے نانا بھی اللہ کے ولی اور آپ کے دادا بھی اللہ کے ولی، اور آپ کی پھوپھی بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی ولیہ تھی، اور آپ کے والد بھی بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. آپ نے ان کے والد کے بارے میں سیب والا واقعہ بہت زیادہ سنا ہوگا. اس طرف تو میں نہیں جاتا. ماں بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی ولیہ تھی. یہ اللہ نہ خود اسباب بناتا ہے، خود ماحول پیدا کرتا ہے. جو آپ کے والد صاحب تھے ان کا نام تھا سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست. بادشاہ کے کچھ سپاہی تھے، وہ سپاہی اپنے کندھے میں مٹکے رکھ کے جا رہے تھے اور ان مٹکوں میں شراب بھرا ہوا تھا.
سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد صاحب قریب سے گزرے تو آپ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے بتاؤ۔ آپ بدبو سے سمجھ تو گئے تھے کہ اس میں کیا ہے، لیکن آپ نے تصدیق کے لیے ان لوگوں سے پوچھا تو ان لوگوں نے کہا جناب یہ ہم لوگ بادشاہ کا سامان لے کے جا رہے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کے پاس لاٹھی تھی تو آپ نے زور سے ان مٹکوں پر لاٹھی کو مارا تو تمام مٹکے ٹوٹ گئے اور شراب زمین پر گر گیا۔ اور جب یہ لوگ بادشاہ کے قریب گئے تو بادشاہ کو کہنے لگے کہ وہ تو آپ کے مٹکے کو توڑ دیے، اس نے آپ کے شان میں گستاخی کی ہے، توہین کی ہے۔ تو بادشاہ نے اپنے خادموں کو کہا جاؤ سید موسیٰ جنگی دوست کو بلا کے لے کے آؤ۔ جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد صاحب بادشاہ کے پاس حاضر ہوئے تو بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ بتا آپ کو معلوم ہے یہ مٹکے کس نے تھے؟ کیا آپ کو خبر تھی کہ یہ مٹکے بادشاہ کے تھے؟ اس کے باوجود بھی آپ نے پھوڑ دیے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد نے جواب دیا کہ جی مجھے معلوم تھا کہ یہ مٹکے آپ ہی کے تھے اور اس میں شراب بھرے ہوئے تھے۔ تو پھر بادشاہ نے کہا کہ آپ نے کیوں پھوڑا، کیوں توڑا آپ نے اس کو؟ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا جواب سنیں گے تو آپ کے دل مچل جائیں گے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے گا۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد صاحب جواب دیتے ہیں کہ میں نے مٹکے کو اسی لیے پھوڑا، اسی لیے توڑا کہ مجھے تم پر رحم آ گیا تھا۔ اگر تم شراب پیتے تم جہنم میں جلتے، جہنم میں چلے جاتے، مجھے رحم آ گیا تھا، اسی رحم کے عوض میں نے شراب کے مٹکے کو توڑ دیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد نے جواب دیا میں معتصب ہوں اور میرے حساب و کتاب لینے کی ڈیوٹی ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگا کس نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد نے جواب دیا کہ میرے رب نے میری یہ ڈیوٹی لگائی ہے، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اچھائی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا۔ یہ بات سن کر بادشاہ پر خوف طاری ہو گیا۔ بادشاہ نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد سے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو معتصم بنا دیتا ہوں، آپ میرے وزیر بن جائیں، کوئی بندہ اس طرح کا کام کرے تو اس کو روکیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنی نوکری سنبھال کے رکھ، کہ جس کو اللہ رب العزت نے اپنی نوکری کے خاطر چن لیا ہے وہ دوسروں کی نوکری نہیں کرتے۔ یہ شان اللہ رب العزت نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کو عطا کیا تھا۔ اور جب اللہ رب العزت کو کسی بندے سے کوئی کام لینا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ جب اللہ رب العزت کسی بندے کو نوازتا ہے تو بندہ بھی محنت کرتا ہے، لیکن اس محنت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے فضل کا بھی دخل ہوتا ہے۔ بندے کئی مرتبہ یہ کہنے لگتے ہیں کہ بڑی محنت کی، بڑی مشقت اٹھائی، لیکن کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ تو یہ بات اپنے ذہن پر محفوظ رکھیں کہ ہر انسان کی زندگی آتا ہے اور کچھ انسان محنت بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں اللہ رب العزت کا فضل بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے، بہت زیادہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ آپ کو مل ہی جائیں گے کہ جو محنت بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں اللہ رب العزت کی رحمتیں بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ رب العزت کا فضل بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ کامیابی ناکامیابی یہ ہماری محنت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے فضل کا بھی اس میں اہم رول ہوتا ہے۔ اس لیے دعائیں کرنی چاہیے ہر انسان کو کہ اللہ رب العزت ہم پر فضل فرمائے، ہم پر کرم فرمائے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا اور میرے والد کا وصال ہو گیا۔ میں اپنے والدہ کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بچے کھیلنے کے لیے نکلے تو میں بھی ان کے ساتھ کھیلنے کے لیے نکل گیا اور میں بھی ان کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرنے لگا۔ جہاں بچے کھیل رہے تھے وہاں اچانک سے ایک بیل سامنے آ گیا، اور آپ تو سوچ سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے جب کوئی چیز آ جائے
تو بچے اس کے ساتھ کھیلنے لگتے ہیں۔ جتنے بچے وہاں تھے سارے بچے، کوئی بچے بیل کے کان کو پکڑ رہے ہیں، کوئی اس کے پوچھ کو پکڑ رہا ہے، کوئی اس کے پیر کو پکڑ رہا ہے، یعنی جتنے بچے موجود تھے تمام بچے اس بیل کے ساتھ کھیلنے لگے۔ جس طرح لوگ فٹ بال کے ساتھ کھیلتے ہیں اسی طرح تمام بچے اس بیل کے ساتھ کھیلنے لگے۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی آگے بڑھا، اور جب میں نے اس کی دم پکڑ کے ہلائی تو بیل نے اپنے چہرے کو میرے طرف کیا اور کہنے لگا، اے عبد القادر، آپ تو ایسے مت کیجیے، آپ تو اس طرح سے میرے ساتھ نہ کیجیے۔ وہ میرے ساتھ باتیں کرنے لگا اور مجھ کو یہ کہنے لگا کہ اے عبد القادر، آپ اس کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں، آپ کو اللہ رب العزت نے کھیلنے کودنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اتنا خوف طاری ہوا کہ میں نے پہلی مرتبہ بیل کو بولتے ہوا دیکھا، وہ بھی انسان کی طرح بیل بول رہا ہے، تو میں فوراً بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا اپنے گھر آ گیا۔ تو آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو آئیے میں سرکار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے اس کو میں بتا دوں کہ یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک شخص نے بیل پر سواری کر لی تھی، حالانکہ بیل سواری کے لیے نہیں ہے، سواری کے لیے اونٹ ہے، گھوڑے ہیں، کھچر ہے، گدھے ہیں، ان سب چیزوں کو اللہ رب العزت نے سواری کے لیے پیدا کیا ہے، انسانوں کے لیے۔ اور جب وہ شخص بیل کے اوپر سوار ہو گیا تو بیل نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور اس کو کہا کہ تو بڑا عجیب بندہ ہے، تجھے یہ نہیں معلوم ہے کہ میں سواری کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہوں، مجھ سے وہ کام لے جس کام کے لیے میں پیدا کیا گیا ہوں۔ میں کھیتی باڑی کے لیے کام کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، میں کھیتوں میں ہل دینے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، میں سواریوں کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہوں۔ تو وہ شخص ڈر گیا اور کہنے لگا، بڑی حیرانی کی بات ہے کہ بیل بھی بول رہے ہیں، جانور بھی بول رہے ہیں۔ تو بیل کہنے لگا کہ اس سے بھی زیادہ حیرانی والی بات ہے۔ تو شخص نے کہا، کیا اس سے زیادہ حیرانی والی بات ہے؟ تو بیل نے کہا کہ مدینہ المنورہ میں نبی پاک آ گئے ہیں اور تم نے اب تک کلمہ بھی نہیں پڑھا، یہ اس سے بھی زیادہ حیرانی والی بات ہے۔ جامع المعجزات میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ حضور تشریف لا گئے ہیں اور تم نے اب تک کلمہ بھی نہیں پڑھا۔ وہ شخص کہتا ہے، میں دوڑ سے تیزی سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ کو دیکھا تو آپ مسکرانے لگے اور آپ نے ارشاد فرمایا، آ جاؤ اور کلمہ پڑھ لو، مجھے معلوم ہے کہ تم کو کس نے بھیجا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کی باتیں مان لیا کریں، کیونکہ ہمارے بزرگوں کی کوئی بھی باتیں قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہوتی ہے، اور یہی اللہ کے نیک ولی ہوتے ہیں جو قرآن کریم کی باتیں، احادیث کریمہ کی باتیں ہم تک پہنچاتے ہیں۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے گھر آیا، اور جب میں گھر میں آ گیا تو میرے کانوں میں ایک صدائیں آ رہی تھی، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ آپ فرماتے ہیں میں چھت پر چڑھا، اور جب میں جیلان سے دیکھا تو میری سیدھی نگاہیں عرفات کے میدان کی طرف گئی۔ لوگ میدان عرفات میں بیٹھ کر لبیک لبیک پڑھ رہے تھے۔ پہلے میں وہاں سے ڈر کے آیا، اب میں چھت سے ڈر کے نیچے اترا، اور میں نے اپنی امی کو یہ ساری باتیں بتائی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میری ماں مجھ سے کہنے لگی کہ بیٹا، جب تو پیدا ہونے والا تھا مجھے بڑی بشارتیں ملتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری ماں نے صندوق کھولا تو 40 دینار مجھے دیے، اور میری ماں نے مجھ سے فرمایا یہ 40 دینار لے جاؤ اور بغداد چلے جاؤ اور وہاں جا کے علم دین حاصل کرو۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 12 سال میں نے تعلیم حاصل کی، یہاں تک کہ میں نے پتے بھی کھائے، درخت کے پتے بھی کھائے، اور میں نے ایسی سختیاں بھی دیکھی کہ پہاڑوں اور پتھروں پر گزرتی تو وہ بھی پگھل جاتے، لیکن میں نے ان تمام سختیوں کے باوجود، ان تمام دشواریوں کے باوجود اپنے نانا کا دین سیکھا اور اپنے نانا کا دین میں نے پڑھا،
اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی کا مطالعہ کریں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تمام اولیاء اکرام کے سردار ہیں، تمام اولیاء اکرام کے سروں کے اوپر آپ کا قدم ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ بتائیں آپ نے سب سے زیادہ دین کا کام کس طرح کیا؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں تقریر کے ذریعے میں نے دین کا کام کیا، وعظ و نصیحت کے ذریعے میں نے دین کا کام سب سے زیادہ کیا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہفتے میں 3 جلسے کرتے تھے، آپ 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا اور بغیر لاؤڈ اسپیکر کے تقریریں ہوا کرتی تھی، اور جس طرح آواز آپ کے قریب بیٹھنے والوں کے کانوں تک پہنچتی تھی اسی طرح آواز دور بیٹھنے والے آخری لوگوں تک بھی اسی طرح کی آوازیں پہنچا کرتی تھی۔ جس طرح قریب بیٹھنے والے لوگ آپ کی باتیں سمجھتے تھے اسی طرح دور بیٹھنے والے لوگ بھی آپ کی باتیں سمجھا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے عرض کیا حضور یہ کرم کیسے ہوا؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے تعلیم حاصل کر لی تو مجھے تقریر کرنا آتا ہی نہیں تھا، تو میں بڑا پریشان رہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں سو گیا تو خواب میں میرے نانا نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، تو میرے نانا نے ارشاد فرمایا کہ عبد القادر تو وعظ و نصیحت کیا کر، لوگوں کو تیرے وعظ و نصیحت سے بہت ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ نے عرض کیا میں عجمی بندہ ہوں، لوگوں کے سامنے کیسے بات کروں گا، کیسے لوگوں کو وعظ و نصیحت کروں گا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عبد القادر اپنے منہ کو کھولو ذرا۔ آپ کہتے ہیں کہ جیسے میں نے منہ کھولا تو نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 7 دفعہ لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا ہے۔ اس کے بعد جب آپ وعظ و نصیحت کرنے لگے تو آپ فرماتے ہیں کہ بولتا میں تھا، وعظ و نصیحت میں کرتا تھا، لیکن اثر کوئی اور پیدا کر دیا کرتا تھا۔ اور جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وعظ و نصیحت کرتے تو لوگوں کے دلوں میں خوف خدا جاری ہو جاتا، لوگ چیخنے لگتے خوف خدا سے اور گناہوں سے توبہ کرنے لگتے۔ یہ ہمارے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات تھی، ان کی شان تھی کہ لوگ ان کے محفلوں میں آ کے دنیا بھول جایا کرتے تھے، اور جو لوگ ان کی محفلوں میں آتے تھے جب تک وہ باحیات رہتے تھے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ رب العزت کے نیک بندوں میں شمار ہو جایا کرتے تھے۔ ہمارے سرکار شیخ عبد القادر جیلانی بڑے خوبیوں اور کمالات کے مالک تھے۔